الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں. ان کا اس امت کے لیے دین کو لے کر آنا، اس کو پہنچانا، اس کی تعلیمات، یہ ساری کی ساری جتنے بھی چیزیں شمار کی جائیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے احسانات ہیں. اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہوں. ان سارے احسانات کے اندر ایک بہت بڑا احسان، سارے ہی بہت بڑے ہیں لیکن ایک ان میں سے بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جماعت کو تیار کیا. 23 سال کی محنت میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ تیار ہوئے. گزشتہ جمعے آپ حضرات سے یہ بات ہوئی تھی کہ صحابی کی تعریف کیا ہے.
ایک دوسری بات ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جیسے کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے، اپنے اعمال و اخلاق سے نبی نہیں بن سکتا. ایک انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا رہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کا اللہ کی عبادت کے اندر گزرے، تب بھی وہ اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے کوئی بھی اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا. کوئی انسان کتنی محنت کر لے، کتنے مجاہدے کر لے، اسلام کے لیے کتنی ہی مشقتیں برداشت کر لے، اور کتنا ہی اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام کو، قرآنی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے، وہ صحابی نہیں بن سکتا. جس طریقے سے نبوت کے لیے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے صحابی کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. جیسے اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بالکل اسی طریقے سے کوئی اپنی محنت سے صحابی نبی نہیں بن سکتا. اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس ترین جماعت ہے، کوئی محترم ترین جماعت ہے، تو صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کی بشارتیں سنائی ہیں. کبھی کسی موقع کے اوپر، کبھی کسی موقع کے اوپر، کبھی کسی موقع کے اوپر. اور اگر ہم صحابہ کو درمیان سے نکال دیں تو یقین کر لیں دین کا کوئی جز باقی نہیں بچتا. ساری حدیثی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، فلاں صحابی آپ علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں، فلاں صحابی نے آپ علیہ السلام کو اٹھتے دیکھا، فلاں نے بیٹھتے دیکھا، فلاں نے چلتے دیکھا، فلاں نے کھاتے دیکھا. اب یہ ساری کی ساری باتیں جو مکمل طور پر محفوظ ہو کر ہمارے تک پہنچی ہیں، وہ صرف اور صرف جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت کا نتیجہ ہے. اور یہ ایسی جماعت کا تیار کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اور صحابہ کی نشانیاں، صحابی کیسے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھی ہیں کیسے تھے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، صفات کیا ہیں. کچھ صفات قرآن نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہ وہ کیسے تھے، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے. اگر کوئی کافر اسلام کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتا تو اس کے معاملے میں بڑے سخت تھے. کوئی کافر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو اس کے معاملے میں بڑے سخت تھے. تو اشداء علی الکفار، ان کے دلوں کے اندر کفر کے معاملے میں بہت سختی تھی. یہ نہیں کرتے تھے ادھر سے راستہ نکالا ادھر سے راستہ نکالا. ہمارے ہاں تو مصلحت کی چادر اوڑھ کے ہم کس حالت تک ہم نے اپنے آپ کو پہنچا لیا، خدا جانے اللہ ہمیں معاف بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو صحابہ کی زندگی اگر اپنانی ہے اور اگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو اشداء علی الکفار کو اپنانا پڑے گا. پھر یہ ادھر ادھر کے راستے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے. آج ہم نے مسئلے کی چادر اوڑھ کے
کفر کو اپنے سر پہ اتنا چڑھا لیا ہے کہ آج ہمارا کوئی فیصلہ ان کے حکم کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا. ہم آزاد بھی ہیں، ہم خود مختار بھی ہیں، ہم ایٹمی طاقت اور قوت بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر کفر سے جو محبت پیدا ہو گئی ہے اس نے ہمیں بالکل رسوا کر کے رکھ دیا دنیا کے اندر. آپ افغانستان کے اندر طالبان کو دیکھیں، ایٹمی طاقت نہیں ہے، وہ جدید آلات و حرب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کتنے ملکوں کو انہوں نے گھٹنوں کے بل گرا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو صحابی ہوتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ساتھی ہوتے ہیں، جو آپ پر جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں، جو آپ کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، جو آپ کی ہر آہ پر اور ہر آواز پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، ان کی نشانی ایک ہی ہوتی ہے کہ اشداء علی الکفار ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک نشانی ہے کہ اشداء علی الکفار ہیں. اور دوسری نشانی ان کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں نہیں لڑتے، آپس کے اندر شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں. ایک مشہور واقعہ صحابہ کا کہ جب پانی مانگا گیا تو ایک صاحب پانی لے کر ساتھ پڑے ہوئے اور زخمی نے کہا پانی، نے کہا مجھے نہیں، انہیں پلا دو. وہ پانی پلانے والا جب دوسرے صحابی کے پاس پہنچا تو پھر ساتھ سے پھر آواز آئی کہ پانی، وہ پھر اس کے پاس پہنچ گیا. اتنی دیر میں جان نکل چکی تھی. اب دوبارہ جب پہلے کے پاس آیا، دوسرے کے پاس دیکھا تو شہید ہو چکے. تو یہ رحماء بینہم کی عملی مثال تھی. مواقعات مدینہ رحماء بینہم کی عملی مثال تھی کہ انہوں نے اپنے گھروں کو بھی تقسیم کیا، اپنی بیویوں کو بھی طلاق کر کے تقسیم کیا، اپنے کاروباروں کو بھی تقسیم کیا، یہاں تک کہ میراث میں بھی تقسیم کیا. رحماء بینہم تھے. تو یہ دو بہت بڑی نشانیاں. سب سے پہلی نشانی، جو سب سے پہلی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، ان کے طور طریقے سے بھی نفرت ہوگی، ان کے اعمال و اقوال سے بھی نفرت ہوگی. اشداء علی الکفار ہوں گے، ان کو اپنے سروں پہ چڑھانے والے نہیں ہوں گے. آج ہم اتنے مصلحت پسند ہو گئے ہیں کہ اپنے حلقہ ارادت کے اندر بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. خوف ہے اتنا ہمارے دلوں کے اندر. ہم یہاں پہ اقلیت تو نہیں ہے، یہاں پہ ہم دوسرے تیسرے چوتھے درجے کے شہری تو نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے، کفرستان تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے مصلحت کی چادر اتنی اوڑی کہ ہم اپنی محفل کے اندر بھی اگر کسی کو کہیں کہ اشداء علی الکفار کا عملی نمونہ پیش کرو تو ہاتھ جوڑتا، خدا کا واسطہ ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں تو مصلحت پسند ہوں، میں تو بھائی چارے کا درس دیتا ہوں، میں تو لوگوں کو جوڑتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو. کس کو کہہ رہا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، جو اللہ کو نہیں مانتے. قرآن خود ان کو کافر کہہ رہا ہے. میں اس قرآن کی تعلیمات کا بھی انکار کرتے ہوئے کہتا ہوں نہیں، قرآن مصلحت پسند نہیں ہے، میں اس سے زیادہ مصلحت پسند ہوں. میں تو کافر کو کافر نہیں کہتا. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو صحابہ کرام جیسے مقدس، مطہر، عزت اور عظمت والی جماعت کو نہیں مانتا، وہ ان کو بھی کافر کہتا ہے. میں مصلحت پسند ہوں، میں ان کو کافر نہیں کہتا. اگرچہ قرآن کو لیا کافروں کے لقب سے پکارتا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا. خدا کے لیے میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہا، میں صرف تھوڑا سا جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اپنی ایمانی غیرت کو تھوڑا سا تو جگائیے. آپ کے کاروبار بعد میں ہیں، صحابہ کی عظمت پہلے ہے. آپ کے تعلقات بعد میں ہیں، صحابہ کی عظمت پہلے ہے. آپ کی رشتہ داریاں بعد میں ہیں، صحابہ کا تقدس پہلے ہے. اور صحابہ کوئی عام جماعت نہیں تھی. ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، جن کا انتظار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے.
جن کے دیدار کے لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ سے واپسی پہ صحابہ واپس آ گئے، تعداد ساری پوری ہو گئی، زخمیوں کا بھی پتہ چل گیا، شہیدوں کا بھی پتہ چل گیا، غازیوں کا بھی پتہ چل گیا۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ایک صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کیا تھی، کوئی ایسا بہت مشہور نام نہیں ہے۔ کہا سعد بن ربیع کو ڈھونڈو، صحابہ گئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر سے پتہ کیا ادھر سے پتہ کیا، آگے اللہ کے نبی سعد بن ربیع کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، کہاں گیا سعد بن ربیع؟ کہا کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آواز لگاؤ، سعد بن ربیع تمہیں محمد رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، تمہیں محمد رسول اللہ نے بلایا ہے، آواز لگاؤ سعد بن ربیع کہاں ہیں، ڈھونڈو سعد بن ربیع کو کہاں ہیں۔ صحابہ گئے، آگے پیچھے گئے، آوازیں لگائی، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آواز لگائی، سعد بن ربیع کہاں ہے؟ آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ صحابہ نے آواز سنی تو بڑی ہلکی آواز آ رہی تھی ایک کہیں غار کے اندر سے، کہ بھئی میں یہاں پہ ہوں اور میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں چل کے آ سکوں، خدا کے لیے آؤ اور آ کر مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، کیونکہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا۔ صحابہ آئے، دیکھا زخموں سے چور ہیں، 70 سے زائد زخم جسم کے اوپر لگے ہوئے۔ آج میں تو کسی کا سخت جملہ برداشت نہیں کرتا۔ اس صحابہ نے کفار کے خلاف تلواریں اٹھائی تھی، چوڑیاں نہیں پہنی تھی، مسلح کی چادر نہیں اوڑھی تھی، آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق کفار کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ اور اب تو جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، یہ تو بہت سخت بات ہوگی، یہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہوئے 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 ہوئے، یہ تو بڑا ظلم کر دیا انہوں نے ہمارے اوپر، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ اب صحابہ ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، اٹھایا نہیں جا رہا، زخموں سے چور ہے، کہاں ہاتھ رکھیں، ہاتھ ڈالا نہیں جاتا، کیسے اٹھائیں؟ تو صحابہ نے کہا بھئی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی آپ تو زندگی آپ کی ختم ہو رہی ہے، زخموں سے چور ہے، ہاتھ ڈالا نہیں جاتا، کیسے اٹھائیں؟ کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اٹھا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ انہوں نے مجھے آواز لگائی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کی آواز کے اوپر میں لبیک نہ کہوں۔ صحابہ نے بڑی مشکل سے اٹھایا اور اٹھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جانے لگے، تو ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد بن ربیع مل گئے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے اور میری طرف آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ کیسی مقدس ہستیاں تھی کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ان کے بارے میں چوکوں پہ، چوراہوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں اور آپ کو سوچ کر انسان کانپ جاتا ہے، کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی خود اٹھے ہیں، تشریف لے کر جا رہے ہیں کہ میں سعد بن ربیع مل گئے ہیں۔ تو راستے میں جب دیکھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مشکل سے صحابہ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی رحمت والی جھولی کو پھیلا دیا اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اور ان کے سر مبارک کو اپنی رحمت والی گود میں رکھ لیا۔ اور گود میں رکھ کر حضرت سعد بن ربیع نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، زخموں سے چور ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی سعد کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے؟ تو فرمایا کہ زندگی کی یہ خواہش تھی، میری زندگی کی ساری جمع پونجی یہ تھی کہ میں مر جاؤں اور میری موت آپ کے قدموں میں ہو۔ زور سے جھٹکا مارا، آپ کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھا اور جان نکل گئی۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو جوش محبت میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ کے رب کعبہ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا۔
جنہوں نے آپ کی گود میں جانے دی ہوں، جن کے چہروں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے چوما ہو، آج کا کوئی انسان، کوئی غیرت مند یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ اور جملے بولے جائیں؟ جنازے کا وقت ہوا، تیاری ہوئی، صحابہ نے جنازہ اٹھایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایڑیاں نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رش نہیں ہے، لوگ چل رہے ہیں، آپ چلنے میں اتنی دقت آپ کیوں محسوس کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، آج اس کے جنازے سے اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے اتارا ہے، آج فرشتے بھی اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، کوئی اتنے مشہور اور معروف نہیں ہیں، کوئی بہت بڑا نام صحابہ کے اندر ان کا نہیں آتا، لیکن ایک ادنا صحابی بھی جب صحابی اس کو کہہ دیا جائے تو بس یہی اس کے لیے سرٹیفکیٹ بہت ہوتا ہے کہ وہ صحابی ہے، بس بات ختم۔ تو ان کی صفت یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ ان کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اور جنازے کو اتارنے کے لیے، قبر میں میت کو اتارنے کے لیے یہ جلیل القدر صحابہ آگے آگے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے ہوئے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے جی فلاں مر گیا اور اس قبر میں میت اتارنی ہے، جو نمازی حضرات ہیں، حاجی حضرات ہیں، وہ آگے آتے ہیں، اور پھر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے فلاں نمازی نے اس کو قبر میں اتارا تھا، فلاں حاجی نے اس کو قبر میں اتارا تھا۔ میں اس مسئلے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں یہ مسئلہ سمجھا بتا رہا ہوں، لیکن بات سوچنے کی ہے جس کو اتارا جا رہا ہے اس کو خود کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ اتارنے والے تو حاجی نمازی تھے، یہ جس کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے یہ خود کتنا حاجی نمازی تھا، یہ خود کتنا شریعت کا پابند تھا، اس کی اپنی زندگی کتنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطابقت کھاتی تھی، یہ صحابہ پر کتنا مر مٹنے والا تھا، کتنی ان کی تعلیمات کو قبول کرنے والا تھا۔ اب جی عورت مر گئی، بس کیا کرو جلدی سے جی کپڑا ڈالو، چھپاؤ اور پردہ کرو، عورت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں مسئلے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ساری زندگی بازاروں میں ننگے سر گھومنے والی آج اس کے پردے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ساری زندگی لوگوں کو اپنے چہرے دکھانے والی، گلیوں بازاروں میں حسن کا نمونہ بن کر پھرنے والی، آج کہا جا رہا ہے جی پردہ کرو، آج اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، کوئی کسی غیر محرم کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ یہ زندگیاں اپنانے کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کی زندگیاں پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والیوں کو صحابیات کی زندگیاں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ تذکرے نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ کون تھی، حضرت خدیجہ کون تھی، حضرت فاطمہ کون تھی، ان کی زندگیاں کیسے گزری تھی، انہوں نے اپنے گھروں کو کیسے سنبھالا تھا، اپنے معاملات کو کیسے چلایا تھا، کسی بھی عورت سے پوچھنے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اور ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم ہفتے بعد ایک جمعہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب کی تقریر سن کے آ جاتے ہیں، ہم بھی مطمئن ہیں۔ ارے یہ صحابہ کی زندگیاں پڑھنے کی چیز ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں تو پھر اس نمونے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نمونہ ہے کیا، اور پھر ایسی ایسی اتباع صحابہ نے کی کہ آج تک دنیا کوئی ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکی کہ جس کسی نے کسی کی اتنی زیادہ اتباع کی ہو، کسی نے اپنے رہبر کی، اپنے قائد کی اتنی اتباع کی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، اطراف کے اندر صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جب رش زیادہ ہو جاتی ہے سائڈوں پہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ سائڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آواز کانوں میں پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ جمعہ ختم ہوا، بات چیت ہوئی، جو معاملات چل رہے تھے وہ ختم ہوئے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو جو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا، کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ نہیں جانتا آپ نے کس کو کہا تھا، کس سے مخاطب تھے آپ، میرے کانوں میں بس یہ آواز پڑے گی بیٹھ جاؤ، جہاں پہ آواز پڑی میں وہیں بیٹھ گیا۔ تو پھر اللہ نے ایسے سرٹیفکیٹ تو دے نہیں تھے،
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ وزین له قلوبهم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اور صحابہ کیسے ایمان لے کر آئے تھے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کر ان کی ہمدردی کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ننگا کر کے ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ بات مان جائیں، وہ بات نہیں مانتے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں اور دشمن ہی رہیں گے۔ لہذا صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا رہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے قرآن کو چھوڑا ہے۔ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو پڑھنے سے ہی ہم لوگ رہ گئے۔ آج آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سنجیدگی کے ساتھ خود منصف بن کر اپنے بچوں کے بارے میں مشاہدہ کریں اور تجزیہ کریں کہ میرا بچہ قرآن کتنا صحیح پڑھ سکتا ہے، جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، کیا اس کے تلفظ سے معنی تو نہیں بدل جاتا۔ میرا بچہ انگریزی تو اتنی پڑھ لیتا ہے اور اتنے سارے مضمون اس نے یاد کر لی ہیں، اتنے سارے پیراگراف اس نے یاد کر لی ہیں، اس کو تو پروننسیشن اتنی اچھی اس کی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر جب قرآن کا معاملہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی اللہ کو تو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے یہ بات نہیں چلے گی۔ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ تم سستی کتنی کر رہے ہو، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کاہلی کتنی ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ غفلت کتنی ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسکول کی تعلیم کتنی اچھی جا رہی ہے اور قرآن کی تعلیم کتنی اچھی جا رہی ہے، اللہ یہ سب بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا بھی کہ اللہ نے قرآن کو ایسی اتار دیا تھا کہ حضرت بلال نے ویسی اپنی چمڑی اتروا دی تھی، کہ حضرت سمیہ کی آنکھیں ویسی نکال دی تھی، کیا صحابیات کو ویسی چیز دیا گیا تھا، کیا صحابہ کو ویسے گھروں سے نکال دیا گیا تھا؟ یہ سب قربانیاں کیوں ہوئی تھی؟ اسی قرآن کی وجہ سے ہوئی تھی، جس قرآن کو چھوڑ کر ہم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جس دین کو چھوڑ کر ہم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جس آخرت کو بھلا کر ہم اپنی چند لمحوں کی زندگی بنانا چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے کے اندر۔ خدا کے لیے قرآن کو لے لیں، قرآن کو تھام لیں، جس کو رسوا نہ کریں گھروں کے اندر۔ ہم پھر کسی کتاب کو اٹھا کے جھاڑ کے پڑھ لیتے ہیں، قرآن گھروں کے اندر رسوا ہو کر رہ گیا، قرآن مسجدوں کے اندر رسوا ہو کر رہ گیا، قرآنوں کی ایک الماری بھری ہوئی پڑی ہوتی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، گھروں کے اندر قرآن پڑے ہوئے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، خدا قرآن کے ذریعے مجھے کیا پیغام دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھائیں۔ ایک مشہور واقعہ تھا، بس ذکر کر کے بات ختم کروں، ہمیشہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعے سے میں احتیاط کروں گا کہ وقت جو ہے نا وہ اوپر نہ جایا کرے۔ بس ایک واقعہ قرآن کے حوالے سے، ایک صاحب تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قبر کے اندر بڑا عذاب ہو رہا تھا، اور وہ اپنے بچے کو، فوت ہو گیا بچہ ایک رہ گیا، ماں تھی، تو ماں اپنے بچے کو لے کر قاری صاحب کے پاس گئی کہ قاری صاحب اس کو قرآن پڑھا دیں، چھوٹا بچہ ہے قرآن پڑھے گا۔ قاری صاحب نے جب اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے جب اپنے منہ سے پہلا لفظ قرآن کا پڑھا تو وہاں سے اس کا عذاب رک گیا۔ وہ حیران تھا، پوچھا یہ کیا ہوا، آج اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ تمہارے بچے نے آج قرآن کا پہلا حرف پڑھنا سیکھ لیا۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ دنیا کے اندر رہ جائے گا، بہت بڑی زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال جو صرف دعوت اور تبلیغ کے اندر گزری تھی۔ پوچھا کتنی زندگی گزاری؟ کہا بس ایک صبح یا ایک شام گزار کے واپس آ گیا۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ 950 سال تو زندگی کوئی نہیں ہے، 100 سال بھی کوئی نہیں پہنچتا، 950 سال تو صرف دعوت و تبلیغ کے اندر گزری تھی۔ ان کا یہ جملہ تھا کہ ایک صبح یا ایک شام گزار کے واپس آ گیا ہوں، اور ہماری زندگی تو ہے تھوڑی، ہم کیا کہیں گے کتنی گزار کے ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ صفحہ دائم معذر انشاءاللہ آئندہ سے وقت کا خیال رکھا جائے گا۔